السلام علیکم ناظرین، پروگرام سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن ضیاء۔ ناظرین، اس وقت پاکستان جو ہے دنیا بھر میں ایک زرعی ملک کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن سب سے اہم بات یہاں یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو فہرست بنی ہے بین الاقوامی سطح پر، وہ دنیا کے وہ 10 ممالک جہاں پر غذائی کمی کا شکار ہے عوام، پاکستان اس فہرست میں آ چکا ہے۔ اس میں افریقہ کے کچھ ممالک ہیں، اور پاکستان کا اس کے حوالے سے اس فہرست میں آنا ڈیفینیٹلی ایک بہت پریشان کن جو ہے مرحلہ بھی ہے، اور ایک میں سمجھتا ہوں موقع کے اوپر جو چیزیں بن رہی ہیں یہ افسوسناک بھی ہیں۔ یہ کیوں ہوا، اور کیا پاکستان کا جو بحران ہے گندم کا، اس کے اندر جو اشرافیہ ہے، عمران اشرافیہ، کیا اس میں بھی مال پانی بنا رہی ہے اسی طرح جس طرح چینی کے بحران اور بہت سارے اور بحرانوں میں مال پانی بنایا جاتا ہے؟ ابھی ریسنٹلی گیس اور ہم دیکھتے ہیں پٹرول کی جو قیمتیں بڑھی ہیں اس بحران کے اندر بھی، بلکہ جنگ کے بحران کے اندر بھی پاکستان کی جو اشرافیہ ہے وہ مال پانی بنانے سے باز نہیں رہتی۔ تو اس وقت یہ صورتحال جو ہے یہ کس طرف جا رہی ہے؟ اعجاز شفیع صاحب ایم پی ہے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے ایک روز قبل پنجاب اسمبلی کے اندر اس نقطے کو بھی اٹھایا کہ کیسے ایک مافیا جو ہے، پرائیویٹ مافیا جو ہے، حکومت کی سرپرستی میں خوراک کے اس بحران کا، یعنی گندم کا جو بحران ہے، اس سے مال پانی بنا رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں سردار ذوالفقار صاحب جو ہیں، میجر ریٹائرڈ سردار ذوالفقار صاحب، جو اس وقت صدر کسان ونگ مسلم نواز ہیں۔ ان سے پوچھیں گے، چونکہ انہی کی جماعت کی گورنمنٹ ہے اور یہ اسی ونگ کو جو ہے اس کی سربراہی بھی کر رہے ہیں، کہ کیا صورتحال ہے۔ ان کے ساتھ موجود ہے فاروق چوہان صاحب، جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ہے، وہی جماعت اسلامی جو بجلی کا ایشو ہو یا کوئی اور ایشو ہو عوامی، اس کے اوپر آواز بھی اٹھاتی ہے، تحریک بھی چلاتی ہے، اور اس وقت بھی بہت سارے اہم ایشوز جو عوامی ایشوز ہیں اس پر جو جماعت اسلامی ہے اس کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، اس کے اوپر اپنی ایک تحریک ہے، ان کی اپنی ایک موومنٹ ہے۔ تھوڑی دیر میں ہمیں اعجاز شفیع صاحب بھی جوائن کر لیں گے۔ سب سے پہلے میجر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن اس کے باوجود بدترین خوراک کا جو بحران ہے اس کے حوالے سے اگر میں کہوں تو شکار بھی ہے، اور پھر یہ ہے کہ ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود امپورٹ جو ہے خوراک جو ہے وہ دالیں تک جو ہے باہر سے منگوا رہا ہے۔ اس کی کیا وجوہات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ جی جہاں تک پاکستان زرعی ملک ہے کوئی شک نہیں، پچھلے کئی دہائیوں سے ایڈوانس ٹیکنالوجی پاکستان میں نہ آ سکی، اور اس کی وجہ سے کئی فیکٹر ایسے تھے، کئی جگہ ایسی تھی جس پہ کام کرنا ضروری تھا، لیکن کوئی سابقہ گورنمنٹ نے نہ کیا۔ لیکن آپ دیکھیں مریم صاحبہ نے ہر سیکٹر کو، ہر اینگل کو پکڑ لیا ہے، چاہے سولر سسٹم ہو، چاہے ٹریکٹر تقسیم ہو، چاہے بیج کی تقسیم ہو، چاہے کھادوں کا مسئلے ہوں، اور ہر سیکٹر کو ایک ایک زراعت کے جو متعلقہ ہے انہوں نے اس کو ڈیل کر رہی ہیں، اور اس کے مطابق اتھارٹی بنا رہی ہیں، اور اس پہ ورک کر کے ان کو یہ نہیں کہہ رہی کہ کاغذوں اور پیپروں تک محدود ہے۔ انہوں نے باقاعدہ ان کی اتھارٹی بنائی، باقاعدہ ان پہ ورک کروایا، اور ایک ذمہ دار لوگوں کو اٹیچ کیا کہ آپ لوگ اس پہ کے مطابق چل پڑے۔ لیکن ہوا کیا کہ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا کہ جناب یہ جو پاکستان ترقی کر رہا ہے اس کو کیوں ترقی کر رہا ہے۔ ابھی پرابلم کئی چیزیں ہماری پرابلم ہے، لا اینڈ آرڈر ہمارا تھا، بارڈروں پہ ہمارے ٹینشن تھی، ایران وار تھی، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں، میں آپ ذمہ دار بھی ہوں، اس ٹائم 36-37 روپے پہ گندم چلی گئی ہے، جو پچھلے سال 22-23 پہ تھی، کیونکہ ایسا ایسا گورنمنٹ اپنی کنٹرول سنبھالتی جا رہی ہے، ایسا ایسا گورنمنٹ کی پلاننگ بہتر ہو رہی ہے۔ اب بجلی نہیں تھی، سولر سسٹم گورنمنٹ نے مریم صاحبہ کی پلاننگ کے تحت چھوٹے چھوٹے کسانوں کو تک سولر کی پلیٹیں چلی گئی ہیں۔ اب ہمارے علاقے میں چلے جائے، ہر ٹیوبل، ہر قصبے، ہر چھوٹے سے جو ان کا سینٹر ہے کسانوں کا یا ڈیرا ہے، اس پہ سولر لگ گیا ہے۔ ابھی سولر کی وجہ سے آپ دیکھیں پاکستان ترقی کرے گا، اس کو پانی ملے گا، سسٹم ملے گا، تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی ایسا نہیں ہے، یہ وقت اور کے ساتھ ساتھ چیزیں ڈیولپ ہونی ہے۔ اگر یہ 5 سال انشاءاللہ میری حکومت کو ملتے ہیں اور مریم صاحبہ کو پنجاب میں قیادت ملتی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ گندم کا بحران جو پہلے 22-23 تھا، آپ 38 میں چلا گیا، اگلے سال انشاءاللہ ایک اس لیول پہ آ جائے گا جس سے کسان جو ہے اپنی محرومیت سے نکل آئے۔ فاروق چوہان صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ تو کہتے ہیں کہ جناب ادھر تو کمال ہو گیا، میجر صاحب بتا رہے ہیں جس طرح، اور جبکہ پاکستان جو ہے وہ 10 ممالک اس فہرست میں آ گیا ہے جو کہ بدترین خوراک کا جو بحران ہے اس کا شکار ہے، غذائی کمی جس کو کہتے ہیں۔ جی دیکھیے احسن صاحب، میجر صاحب نے اور پھر اس میں ایک میں ایڈ کر دیتا ہوں، پنجاب آپ کو پتا ہے ہمیشہ سے ایک فوڈ باسکٹ رہی ہے، سب سے زیادہ آپ کی جناس جو پیدا ہوتی ہیں وہ پنجاب میں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پوری دنیا میں بلکہ سینٹرل ایشیا میں ماضی کے اندر خوراک جو جاتی رہی ہے۔
جی دیکھیے اصل میں میجر صاحب نے جو بات رکھی ہے اس کا تناظر وہ جانتے ہیں، لیکن میں یہ آپ کو عرض کروں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ احسن صاحب آپ دیکھیں کہ یہ انتہائی بد انتظامی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ یہ 2-3 سال کے اندر مریم صاحبہ کو لاسٹ ایئر دیکھ لیں، اس سے پہلے دیکھیں، اب معاملہ یہ ہے کہ آپ جب حکومت پنجاب میں چل رہی ہے، مریم نواز صاحبہ کی حکومت ہے، مسلم لیگ نون کی ہے، فیڈرل میں بھی آپ کی حکومت ہے، شہباز شریف صاحب براجمان ہیں۔ دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر لوگوں کو ریلیف نہیں دیتے، کسان طبقہ اس وقت بہت شدید مشکلات کا شکار ہے۔ یہ زرعی جو بحران ہے اس وقت پاکستان میں شدید نوعیت کا ہو چکا ہے، جیسے ابھی آپ نے بات بھی کی۔ اصل میں اس میں احسن صاحب بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم نے تو بھئی پچھلے سال بھی کسان روڈ کارواں چلایا، جماعت اسلامی نے چلایا، پورے پنجاب کے اندر ہم لے کے گئے۔ ہم نے مریم نواز صاحبہ کو بھی اس پہ ان کے ہمارے کسان بورڈ جو جی آئی کسان بورڈ ہے ان کے رہنما ملے، ہم نے انہیں تجاویز بھی پیش کی۔ ہم نے انہیں کہا کہ آپ نے پچھلے سال بھی کسانوں کو رول کے رکھ دیا، رول کے رہ گئے کسان، اور ان کا ڈال ہو گئے، برا حال ہو گیا کہ انہیں کسانوں کو 21-2200 بہت کم قیمت ملی۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے، یہ تو 3600-3700 کہہ رہے ہیں جی صاحب۔ میں آپ کو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 3500 اس گورنمنٹ نے اس دفعہ مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا کہ 3500 روپے گندم لے گی۔ یقین کرے ہم نے، ہمارا چونکہ پورا مضبوط ونگ ہے جی آئی کسان ونگ جو ہمارا پورے پنجاب کے اندر بلکہ پورے پاکستان میں، تو جماعت اسلامی کو حافظ نعیم الرحمان صاحب کو جنہوں نے پچھلے سال بھی لیڈ کیا سارا اس کسان روڈ کارواں کو، اور اس سے پچھلے سال ہم نے پنجاب کی وزیر اعلیٰ اس کے باہر مریم نواز صاحبہ کے ادھر مال روڈ پہ بڑا شدید احتجاج کیا، پورے پنجاب سے کسان آئے تھے۔ دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ملک ہے جو جس سے کہا جاتا ہے کہ زراعت جو ہے ہماری ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، اور ہم نے خود کفیل ہے معاشی طور پہ اجناس کے حوالے سے۔ ابھی آپ دیکھیں ایران کی جنگ لگی امریکہ ایران کی، اور اس میں بھی ہم نے اجناس ہماری تھی تو ہم نے مینج کیا نا، لیکن مس مینج کہاں ہوتا ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے 3500 کہا اس دفعہ 2900۔ میجر صاحب مجھے میرے لیے قابل احترام ہے، سچی بات ہے، لیکن خود کسان بھی ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں، ہمارا خود اپنا سارا ایک نیٹ ورک ہے جماعت اسلامی کا کسانوں کا بڑا مضبوط ترین، لیکن حقیقت ہے کہ جہاں سے بھی پورا پیغام ملا ہے وہ 2900 3000 3100 اس طرح وہ گندم ان کی بک رہی ہے، اور 3500 جو ہے قطن کوئی نہیں بکی، اور میں آپ کو بتاؤں نیچے تک یہی حال ہے۔ اور دوسرا جو انہوں نے زیادتی کی ہے، دیکھیں مثلا مڈل مین نے آ کے باردانہ مل نہیں رہا وہاں پہ، میرے صاحب یہ جانتے ہیں وہاں جو سرکاری خریداری مرکز ہیں یا تو غیر فعال ہیں یا سست ہیں یا بالکل محدود طریقے سے وہ چل رہے ہیں۔ دیکھیں ہم نے اللہ کو جواب دہ ہونا ہے، ہم نے اس دنیا میں رہ کے پارٹیز کو لے کے نہیں چلنا نظریے کو، باقی ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ پاکستان کے عوام کو جس کے خاطر ہم آئے، وہ کسان بھی پریشان، عام آدمی گیس اور پیٹرول سے پریشان، مہنگائی سے پریشان، ملک کا ہر طبقہ پریشان۔ دیکھیے ہم نے اگر نون لیگ کو دوبارہ اقتدار ملا، شہباز شریف صاحب آئے، مریم نواز پنجاب میں دوبارہ آ گئی، یعنی نون لیگ کی گورنمنٹ آئی، اور یہاں نون لیگ کی گورنمنٹ آپ دیکھیں 30-35 سال سے موجود ہے پنجاب میں، تو آپ پنجاب جو ہے جو کہ زراعت کے حوالے سے خود کفیل تھا، پورے پاکستان کے کو پورا کرتا تھا گندم اور باقی چیزوں کو، آپ یہاں پہ یہ صورتحال کر رہے ہیں کہ کل یہاں فوڈ سیکورٹی کا جیسے مسئلہ پیدا ہو جائے، ہمیں کسان آگے گندم بونا بند کر دے اور کسان جو ہے سڑکوں پہ نکل آئے اور نکلے ہوئے سڑکوں کے اوپر، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ دیکھیے مسلم لیگ نون کو جو ووٹ پنجاب سے ملے ہیں آئندہ نہیں ملیں گے، سچی بات ہے، اگر نون لیگ اس طرح چلے گی۔ بعد میں دیکھیں میجر صاحب یہ جو 3600-3700 والی بات ہے وہ کہتے ہیں جس میں کوئی حقیقت نہیں، اور جو بتا رہے ہیں اس پر کیا کہتے ہیں؟ سر میں گزارش کرتا ہوں آپ اس کا واٹس ایپ اٹھا کے دیکھ لیں، منڈیوں کو چیک کر لیں، میری منڈیاں ہیں، وار بٹن منڈی ہے، موڑ کھنڈا منڈی ہے، اس کے بعد ننکانہ صاحب منڈی ہے، آج کسی آرٹسی سے آپ چیک کر لیں کہ وہاں سے جو 3500 3600 3700 تک مختلف کوالٹی کے حساب سے گندم اب بک رہی ہے۔ ہاں گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم اس کو دیں گے باردانہ دیں گے، توڑے جس کو ہم کہتے ہیں، باردانہ جو ہے لوگوں نے خود پرچیز کر لیا، میں نے خود 6000 بوری بازار سے پرچیز کر لی، مجھے ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ میں نے فوڈ سے لینے کی بجائے بازار سے لے لیا، ریٹ وہی تھا، اور وہ میں نے باردانہ اپنا استعمال کیا، میں نے فلور ملوں کو بھی دی، آڑتیوں کو بھی دی، سب کو دی۔ اور اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس پروگرام کے بعد میں آپ کو 4-5 منڈیوں کا
टेलीफोन नंबर आड़तियों को दे देंगे, आप खुद चेक कर लें भी आज क्या रेट। नहीं, जी, मैं तो मेजर साहब कहता हूँ चार पांच मंडियां क्या पूरे पूरे पंजाब की मंडियां चेक करें, आपको पता चलेगा। सर यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, 3100 से शुरू हुई, मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, मुझे ना जरूरत है झूठ बोलने की। 3100 से शुरू हुई, 32, 33, 34, आज 3500 से 3800 के दरमियान चल रही है मुख्तलिफ क्वालिटी की। तो लेकिन अगर मेजर साहब बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन आप देखिए किसान अपनी जब कीमत बड़ी तादाद में बेच चुके हैं उसकी क्वांटिटी, तो अब आप जाके 3500 अगर आज 3600 मिल रहा है तो वो किसानों का जो वो तो बेच चुके हैं। जो माशी इस्तेसाल वो तो उसका कौन जिम्मेदार मैं है? यही अर्ज कर रहा हूँ ना, एक बैड प्लानिंग है पिछले कई दहाइयों से चल रही, उसको जिम्मेदार हमारी गवर्नमेंट हो या पिछली हो, जो भी हो, उसको छोड़े। हमारी गवर्नमेंट जब मरियम साहबा की आई है, उन्होंने पिछले साल कंट्रोल किया, तो एक आटा गरीब को सस्ता भी देना था, उस चक्कर भी था, और उसको कंट्रोल करते करते अब इनकी पॉलिसियों के तहत हम 3500 के पहुंच गए। और आइंदा भी जो सिस्टम होगा उसमें आगे बढ़ते जाएगा सिस्टम, ये नहीं है कि पीछे रिवर्स लग जाए। अच्छा मेजर साहब, 16 माह की गवर्नमेंट भी एक किस्म की नहीं की रही, उसके बाद अब ये गवर्नमेंट है, अच्छा खासा टाइम हो गया, लेकिन अगर फिगर आ जाते हैं दुनिया भर के कि जी पाकिस्तान गजाई कमी का शिकार है, यानी पाकिस्तान के अंदर जो अब जारी बात है बहरान सर उठा रहा है और 10 ममालिक में चला गया, अफ्रीका के ममालिक के बराबर चला गया, तो इसका मतलब है अगर प्लानिंग होती तो फिर इस तरह की सूरत हाल होती। सर प्लानिंग देखे ना, प्लानिंग कोई 2 दिन 3 दिन 1 साल में नहीं होती, प्लानिंग होती है 5 सालों में, 5 साल उनको करने दे। यही प्लानिंग, आप खुराक में खुद कफील हम नहीं होते, हम समझेंगे हमारी गवर्नमेंट फेल हो। जब आप 5 साल का अभी सोलर दिया है, उसका रिजल्ट अगले साल आना है, हमने बिजली का सिस्टम जो सीधा कर रहे हैं उसका रिजल्ट अगले साल आना, यकदम तो जिम्मेदार का नहीं आता, 6 महीने के बाद पता चलता है कि उसने बीज अच्छा डाला। फारूक चौहान साहब, अगर मैं इनकी परफॉर्मेंस देखूं, यानी नून लीग की गवर्नमेंट की, कि जनाब इन्होंने अवाम की क्या खिदमत की है, तो खिते में सबसे ज्यादा महंगी बिजली लोड शेडिंग इनके दौर में, खिते में सबसे महंगी गैस लोड शेडिंग इनके दौर में, खिते में सबसे ज्यादा महंगाई जो चीजों की है वो आपको यहाँ पाकिस्तान में नजर आती है। अगर बात करें इस वक्त बेरोजगारी की, तो वो टॉप पे जा रहा है, और ये सारी चीजें आपके सामने हैं, तो क्या लगता है ये वाकई इस तरह की प्लानिंग जैसे मेजर साहब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं इधर? मेरा ख्याल है इसमें थोड़ा सा ना जी हम चीजों को जरा, और इस वक्त देखें जो इस वक्त सोशल मीडिया आप पढ़े ना, तो वहां पर आपको नजर आता है कि ये जो बहरान आया ईरान के हवाले से, और उसके बाद अब जो जो सोलर पे इन्होंने टैक्सेस नए लगाने का ऐलान किया है, उसमें तो अवाम बाकायदा चीखो पुकार कर रही है। और एक नुक्ता जो मैं बड़ा गौर कर रहा हूँ, जरा आप भी इस पर रोशनी डाल दीजिएगा, कि ईरान के अंदर अब जंग हुई, लेकिन हमने किसी ईरानी को वहां से भागते नहीं देखा कि वो पाकिस्तान में पनाह ले या कहीं और जाके पनाह ले। पाकिस्तान जो है, जो कि एक एटॉमिक पावर भी है और सारा कुछ भी है, लेकिन यहाँ से अभी चंद दिन पहले, यानी 2-3 दिन पहले, एक पाकिस्तानी कश्ती और भी डूबी है, काफी पाकिस्तानी उसमें से जो है अपनी जान की बाजी हारे हैं उन्होंने, और फिर तो पाकिस्तानी तो इन हालात से इस मुल्क से बाहर निकल रहे हैं। अगर ये इतनी अच्छी मैनेजमेंट है तो ऐसा क्यों है? देखिए ईरानी बड़ी खुददार कौम है, बड़ी गैरत वहाँ कोई बहरान नहीं है, वहाँ उसका तो खैर हम बात ही ना करें। हमने मैं खुद 91 में ईरान गया, बाकी चीजें हमने देखी, जिस तरह उन्होंने मुकाबला किया गैरत के साथ, ये तो किसी इस्लामी मुल्क ने कहीं अमेरिका इसराइल का मुकाबला इतना आसानी के साथ करना और इतनी जवा मर्दी के साथ करना, ये ईरान का ही काम है। देखिए असल मसला मैं आपको बताऊं, हमें जहां तक बात है ना आपने कही, यही हकायक को के हवाले से, और दूसरा ये जो एक ये भी इसमें ऐड कर लें कि जो मेजर साहब कह रहे हैं कि जी अब हमने स्टेप लिए हैं, इसके रिजल्ट निकलेंगे। देखिए मैं आपको वही उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए पेट्रोल की बात हुई है, गैस की कीमतों की, सारा जिस वक्त तूफान महंगाई मचा हुआ है इस वक्त, जो कंट्रोल से बाहर है गवर्नमेंट के भी। देखिए ईरान अमेरिका की जंग हुई, वाकईतन पूरी दुनिया पे असरअंदाज हुआ मामला, तेल का बहरान, सब चीजें, लेकिन देखिए उसमें किया क्या है। अब आपसे देखिए बांग्लादेश जो है हमारे साथ है, जो फिर आप श्रीलंका देख लें, इंडिया देख लें, आप देखें कि ये हमारे जो हमसाया ममालिक है उनके हाल देख लें, बाकी तो चले छोड़े दुनिया में। लोग देखें, लोग सब्सिडाइज करते हैं गवर्नमेंट्स और बाकी मामला, ये वहां पे कीमतें अब भी पाकिस्तान में 20% से ज्यादा कीमतें बढ़ा दी गई पेट्रोल की ईरान अमेरिका जंग के बाद, और वहां पे उन्होंने कीमतों को ना बरकरार रखा, कुछ जगहों पे नीचे ले आए, सब्सिडाइज कर दिया। देखिए होता क्या है दुनिया में, जब कभी ऐसी कुछ चीज होती है इलाकाई सतह पे, इंटरनेशनल सतह पे कोई वार शुरू हो जाती है मामला, तो वहां आपने फिर लोग, यहाँ तो हमारा मसला बड़ा अजीब है ना, कि हम तो IMF के गुलाम हैं, हम तो IMF से डिक्टेशन लेते हैं, हम तो उसके बगैर चल ही नहीं सकते, और हमारे यहाँ तो ये है कि हम डट के ये भी बात नहीं कर सकते चलो ठीक है भी हम आपकी ये शराइत पूरी कर रहे हैं, कुछ चीजें तो हमारी ऐसी है जहाँ पे हमारी रेड लाइंस है, भाई हम उसके साथ आपके भीख तो नहीं मांग रहे ना, आप
اگر آپ قرضہ لے رہے ہیں تو دنیا میں کئی اور ممالک بھی قرضہ لے رہے ہیں، لیکن چلے ہم اس توق اپنے پھنسے ہوئے غلامی کے تو ہم نکل جائیں گے انشاءاللہ پاکستان. لیکن آپ کچھ چیزوں کے تو جیسے عمران خان نے کیا تھا کہ آئی ایم ایف کے سامنے ڈھیر ہو گیا تھا، دیکھیں نا تباہی میں پہ جا دی تھی اس نے. اب یہی چیزیں اگر یہ گورنمنٹ بھی مینج نہیں کرتی اور ان کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں کرتی، آرگومنٹ نہیں کرتی، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آئی ایم ایف تو آپ کے ان چیزوں پہ بھی کر دیتا ہے. بعضوں کا میرے صاحب ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ آپ کے انٹرنل معاملات پہ آ جاتے ہیں، سیکورٹی کے ایشو پہ آ جاتے ہیں، آپ کے معاشی جو آپ کے مفادات اس پہ آ جاتے ہیں. تو آپ نے تو ان کو بڑی لمٹس میں رکھنا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے خطے کے دوسرے ممالک اگر ریلیف دے سکتے تھے تو آپ بھی ریلیف دے سکتے. یا اور یہ بڑی عجیب بات ہے احسن صاحب، میں تو حیران ہوں اس کا، تو یقین کریں نہ میجر صاحب کے پاس جواب ہوگا، نہ آپ کے، نہ میرے پاس، کسی کے پاس لے کے جواب پوری عوام کے پاس، کہ جب تیل کی قیمتیں پیچھے سے زیادہ ہوتی ہیں عالمی مارکیٹ میں تو آپ فوری طور پہ آ کے اسے فوری بڑھا دیتے ہیں، اور جب تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو آپ ایک ہفتے 2 ہفتے کا انتظار کرتے ہیں. صاحب یہ وہ زیادتی ظلم ہے جو آپ کام تو کر نہیں رہے، 20% اضافہ بھی کر دیا، لیوی بھی آپ نے پھر بڑھا دی ہے، 26 پیسوں پھر لیوی بڑھائی ہے. اور بھائی آپ کیا چاہتے ہیں اس ملک کے لوگوں کو بیچارے جو ایگریکلچر تباہ ہو گیا ہے، آپ کی لوگ بے روزگار ہے. آپ کو پتا ہے احسن صاحب اس وقت فیصل آباد سے لے کے پورے ملک کی جو آپ کی انڈسٹری ہے کراچی تک، سارے کے سارے آپ کے بڑے سے بڑی، جی میجر صاحب اس کا جواب دے دیں. 300 سے زیادہ ملیں بند ہو گئی ہیں. آپ نے ایران بھی دیکھا ہے میجر صاحب، آپ کو بھی سارا پتا ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ یہ ایرانین قوم جنگ میں بھی کہیں انہوں نے بھاگ دوڑ کی کہ کہیں پاکستان آ جائیں، یا جیسے افغانستان سے مہاجرین ادھر آ گئے، اور وہاں پر کوئی ایسا کرائسس نہیں، نہ کوئی زرعی کرائسس ہمیں نظر آیا. پاکستان کے اندر ایسی کوئی سچویشن بھی نہیں. تو دنیا میں ہمارا جو نمبر آ رہا ہے وہ تو بڑا افسوسناک ہے. سر گزارش ہے کہ ایران کی جہاں تک مثال ہے، میں نے بھی ایران کافی دیکھا اور کئی دفعہ گیا ہوں اور بائی روڈ بھی پورا ایران دیکھا ہے. ایران کی قوم نے ایک نظریہ ایک کر لیا، ایک سسٹم ایک کر لیا، ایک مذہب ایک کر لیا، ٹھیک ہے، اور ایک پیوٹ پہ وہ کھڑے ہیں. ہمیں انگریز نے ڈیوائیڈ کیا، پھر ہمارے لیڈروں نے ڈیوائیڈ کیا. 70 سال سے ہم پہلے 2 پارٹیوں میں تھے، پھر 4 پہ 6 اور 8 اور 10، اب گلی محلے کی پارٹیوں میں آ گئے. ہمارا ایک نظریہ بھی نہیں ہے، ہمارا ایک پوائنٹ بھی نہیں ہے، ہم کٹھے بھی نہیں ہو سکتے، اتحاد بھی نہیں ہے. تو یہ پھر ہمیں پرابلم آنے ہیں. ان کو یہ پرابلم نہیں ہے. ان کا ایک جو بھی ان کا ایت اللہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ کر لو ساری. کیسے آئے؟ مجھے میجر صاحب یہ بتائیں نا کہ انقلاب سے آیا. دنیا میں پیٹرول سستا ہوتا ہے، ہمارے حکمران اس میں سے اپنا لیوریج لینے کی کوشش کرتے ہیں. سر دیکھیں مطلب وہاں پیٹرول مہنگا کر دیا. ابھی یہ جو سولر پہ ٹیکس لگانے کی کیا تھا یہ سب؟ سر سولر پہ دیکھیں میں کہتا ہوں بالکل غلط، سولر کا ٹیکس نہیں ہونا چاہیے تھا، نیپرا کو چاہیے تھا. لیکن شہباز صاحب نے کل ہی اس کا نوٹس لیا اور انہوں نے کل ہی اناؤنس بھی کر دیا ہے کہ اس پہ ختم کیے جائے، اور آج وہ ختم ہو گئے ہیں اگر آپ نے اس کی سنا ہو. لیکن ایک دفعہ ہے نا جب عوام بہت چیختی چلاتی ہے تو پھر جا کے یہ کرتے ہیں. پہلے ایسی پالیسیاں کیوں بنا رہے ہیں؟ سر دیکھیں نا کچھ غلطیاں بیوروکریسی کی ہیں، اور یہی بیوروکریسی ہمیں 70 سال سے نچاتی آ رہی، اور ہماری سیاستدان مضبوط نہیں ہوتے. وہ 2 مہینے 4 مہینے 2 سال کے لیے آتے ہیں، وہ ان کے گرد گھومتے رہتے ہیں اور یہ نچاتے رہتے ہیں. اب دیکھیں جس گورنمنٹ کو 5 سال لگیں گے، جو گورنمنٹ کا لیڈر جو ہمارا وزیر اعظم ہو یا چیف منسٹر ہوگا، اس کو اس کی بیوروکریسی کی غلطیاں وہ خود پکڑے گا، اور 5 سالوں کے اندر اس بیوروکریسی بھی ٹھیک ہو جائے گی اور ہمارا نظام بھی ٹھیک ہو جائے. لیکن بدقسمتی کیا ہوتی ہے، ہر 2 سال بعد حکومت بدل جاتی ہے، وہ پھر کیا کرے. ٹھیک ہو گیا. فاروق چوہان صاحب آپ کیا کہتے ہیں، اس کی ذمہ داری یہ ہمارے موجودہ حکمران نہیں ہے؟ دیکھیں یہ تو ماننا پڑتا ہے. دیکھیں ہم جب، بلکہ میں آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، اس میں شہباز شریف صاحب کی تصویر تھی، نون کی لیڈرشپ، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، اور نیچے انہوں نے ایک سانگ کے اسے آپ سے میم سے بنایا ہوا تھا. اس میں لکھا ہوا تھا جو بچا تھا وہ چرانے کے لیے آئے ہیں، یعنی جو بچ گیا تھا اس کو بھی چرانے کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزیں اب عوام کی طرف سے ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں. دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے جب، اگر دیکھیں پیچھے عمران خان کی گورنمنٹ کی نااہلی تھی، نکما پن تھا، نہیں ڈیلیور کرنا، بہت سارے ایشوز پہ، تو یہ اس وقت بھی پبلک تنقید کرتی تھی، لوگ بھی تنقید کرتے تھے، اور وہ حقیقی معنوں میں وہ ایک چیز ٹھیک تھی بھی. لیکن اگر اس کے بعد انہوں نے تو ستیہ ناش کر دیا نا آ کے، کہ آپ دیکھیں بجائے آپ آ کے آپ دیکھیں نون لیگ وہ ہے جس نے پنجاب سے ہمیشہ ووٹ لیا ہے. اب آپ دیکھیں یہ میرے ساتھ بیٹھے میرے سامنے، دیکھیں اگر تو پارٹی کے حقیقی وفادار ہونا، بندہ بات کرتا ہے یار واقعی یار بڑی زیادتی ہو رہی ہے کہ جب آپ کی یہاں ضمنی الیکشن ہوئے، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ تھے،
ان کی موجودگی میں ضمنی سے سب اڑ گئی سیٹیں یہاں سے، جو نون لیگ جہاں شیر آیا، شیر ہوتی تھی. تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ جب پبلک میں نفرت پھیلے گی، پبلک کو ریلیف نہیں ملے گا. عام لوگ تو بھائی 2 وقت کی روٹی چاہتے ہیں احسن صاحب، اس کو کسی غرض نہیں ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کسی سے. وہ اگر کوئی ڈیلیور کر دے گی نون لیگ تو وہ بلے بلے ہو جائے گی، آگے ووٹ زیادہ ملیں گے. اگر نہیں کرتی تو سچی بات ہے اس کا حال پی ٹی آئی سے ہی برا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگوں کے پاس پھر کیا ہے کہ لوگ کیا کریں. لوگ آخر کار تنگ آ گئے نا، تنگ آمد بجنگ آمد. مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے اس ملک میں. دیکھیں بجلی گیس، آپ بجلی کے بل ذرا دیکھیں تو صحیح کہ جو بجلی کے بل آ رہے ہیں اس میں آپ کی بجلی کا یونٹ آپ کو کتنے کا مل رہا ہے، اور آپ کے اوپر جو ٹیکسز وہ کتنے ہیں. اور آپ ذرا غور کر لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر آپ اپنی مرضی سے کریں گے بجلی کے بل. آپ کہاں کس مد میں آپ نے ٹیکسز لگائے ہوئے، 13 قسم کے ٹیکس لگے ہوئے اس کے اوپر. اور ایک غریب آدمی جو بجلی بہت کم استعمال کرتا ہے، جسے وقت 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، آپ نے تو اس کا جینا حرام کر دیا. جینا حرام کر دیا عوام کا. اب اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے ٹیکسز ہیں کہ سب کے سامنے ہیں. اس طرح کی گورنمنٹ دیکھیں آپ کی، کسان بھی پس گیا اس کے اندر. جو زیادہ پچھلے سال بھی ہم نے موومنٹ دیکھی، اس وقت بھی کسان ہمیں پسا ہوا نظر آتا ہے. تو اس طرح کی پالیسیز کے ساتھ، اور خاص طور پر پنجاب میں ہمیں جو پالیسیز مریم نواز صاحبہ کی نظر آتی ہیں وہ باقاعدہ اشتہارات میں تو نظر آتی ہیں لیکن باقاعدہ گراؤنڈ پہ نظر نہیں آتی. اشتہارات چلتے ہیں، بہت سارے نئے پروجیکٹس آتے ہیں، واہ واہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ کہیں غائب ہو جاتے ہیں. ان کی کوئی امپلیمنٹیشن ہمیں نظر نہیں آتی. نہیں سر، ایسے نہیں ہے. آپ دیکھیں، میں 10,000 ٹریکٹر انہوں نے دیے، میں بھی اس فنکشن میں تھا، اور وہ ڈیلیور ہوئے. اسی طرح سولر سسٹم تھا، انہوں نے دیے، لوگوں نے لیے. اسی طرح یہ پیکج آیا تھا کھاد کا، اور یہ جو لوگوں کو ایک 10,000 پر ایکڑ کے حساب سے ریلیف دیا، وہ آج تک لوگ لے رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ ہاؤس فائنانس کا سسٹم تھا، تو آج بھی بینکوں میں لگا ہوا ہے کہ آئیں قرضہ لیں، اور 10 سال کے لیے 5 سال کے لیے ہو رہا ہے. لیکن میں یہ عرض یہی کر رہا ہوں کہ جہاں کہیں بیوروکریسی کا کام ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں اڈل ڈالتی ہے، کہیں نہ کہیں نظام ایسا خراب ابھی مجھے بتائیں نا، شہباز شریف صاحب نے سبسڈی کا اعلان کیا تھا یہ موٹر سائیکلوں کے لیے جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھی تھی. اچھا وہ پتہ نہیں کس کو ملے ہیں، اس کا تو پروسیجر ہی ایسا ہے اس کی تو آج تک ایپ ہی نہیں آ سکی، پتہ نہیں چلا. اچھا وہ پتہ نہیں ہے کہ وہ اپلیکیشن اس کی بالکل صحیح کہا، جو اپلیکیشن ہے وہی سامنے نہیں آ سکی. اچھا وہ ایلوکیٹ ہو گیا، ڈیفینیٹلی پیسہ تو کھایا گیا ہو، کسی نہ کسی من میں چلا گیا ہوگا، قیمتیں پھر بڑھ گئی. تو یہ سارا گورکھ دھندا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح عوام اس حکومت پہ یقین کر لے گی؟ سر ایسے نہیں ہے. دیکھنا، جب اب کوئی چیز، ایک گھر ہے آپ کا، آپ تھوڑا سا اس کو ہینڈل کرنے لگتے ہیں، اس کو پراپر طریقے لانے لگتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی دیوار گر جاتی. پھر اب آپ پھر اس کو کوشش کرتے ہیں 2 مہینے 4 مہینے لگا کے گھر کا سسٹم سیدھا کرنے لگتے ہیں، اور بچے کی فیس آ جاتی ہے. تو یہ سارے نظام اس پاکستان میں بھی یہی آ رہا ہے. پہلے بارڈر افغانستان کا مسئلہ تھا، ہماری میکسیمم جو ہے ایکسپورٹ ہوتی تھی گندم چاول کی گھیز افغانستان کو، وہ ہمارا بارڈر پرابلم کی وجہ سے وہ بند ہوگی. اس کا بھی رزلٹ ہمیں بھگتنا پڑ رہا. آگے ایران کی جنگ آ گئی، جو ایران میں ہمارا چاول جاتا تھا، وہ آج کل میں خود چاول ایران بھیجتا رہا ہوں، اور چاول جاتا تھا اور وہ آج چاول جانا بند ہو گیا. تو یہ سارے پرابلم، انٹرنیشنل پرابلم، ارد گرد کے جغرافیکل پرابلم، یہ انہوں نے ہمیں آگے چلنے نہیں دے رہی. اگر ہم سٹیبل ہوں لیفٹ رائٹ، یہ چلنا نہیں چاہتے فاروق چوہان صاحب کہ واقعی یہ پرابلمز ان کو چلنے دے رہی. لیکن میں اس پہ ایک بات کا اضافہ کروں. میرے صاحب جیسے کہا نا، لیکن مس مینجمنٹ کیا ہوتی ہے، میرے صاحب اس سے اتفاق کریں گے بھی. اب میرے صاحب خود کسان ہیں، انہیں پتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. جو آپ نے مڈل مین بیچ میں کر دیا نا تباہی، اس نے اٹھا لینی گندم سستی اٹھائی ہے، سارے پچھلے کچھ دن اٹھا رہا ہے مسلسل. اچھا وہ جب اب آئے گا نا آگے بحران، آپ دیکھیے گا کہ یہی گندم کتنے کی بیچے گا جب اس نے اٹھا کے مارکیٹ کے اندر لے کے آنی ہے. تو بھائی یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ دیکھیں اختیار اور اقتدار ہوتا ہے حکومت کے پاس. کسی اپوزیشن سے کسی نہیں پوچھنا ہوتا بھی تم نے کیا کیا آ کے. بھی وہ تو حکومت جس کو اقتدار دیا گیا ہے وہ جواب دہ ہوتی ہے، ہر حکومت جواب دہ ہوتی ہے. تو اسے بتانا پڑتا ہے کہ ہم نے یہ سسٹمیٹک بنایا سارا معاملہ. اس کے تحت دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں بد انتظامی کیا ہوتی ہے کہ آپ اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے لیپ ٹاپ دی، اچھی بات ہے دیں، لیکن 3.25 کروڑ جس ملک میں بچے اسکولوں سے باہر ہوں، وہاں آپ پہلے 2.5 کروڑ تھے، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ چند سینکڑوں لیپ ٹاپ دے دیں گے تو کیا وہاں پہ ریولوشن آ جائے گا؟ میرے ساتھ دیکھیں، میرے ساتھ تو گراس روٹ لیول کے آدمی سمجھتے ہیں چیزوں کو کہ دیکھیں جب دنیا میں تبدیلی آتی ہے تو پنجاب کے اندر جو پروجیکٹ ہے سی ایم صاحب کی طرف سے اناؤنس ہوتے رہتے ہیں، ابھی کبھی ایک آ جاتا ہے، پھر دوسرا آ جاتا ہے، پھر تیسرا پروجیکٹ آ جاتا ہے. عام اس کے بارے میں خیال یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ اشتہارات کی حد تک تو ہیں، کچھ نہ کچھ چلو لوگوں کو مل بھی جاتے ہوں گے، لیکن یہ پروجیکٹ جتنی تیزی سے آتے ہیں اتنی تیزی سے غائب بھی ہو جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے فاروق چوہان صاحب کہ واقعی یہ جینوئنلی گراؤنڈ پر بھی ہیں؟
देखिए असल मसला यही है कि ये बात सही है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात आपने भी रखी, हाँ, मेरा ख्याल है कि जब आपकी पॉलिसीज, देखिए आप सिर्फ और सिर्फ नमूदो नुमाइश में आ जाएंगे, आप सिर्फ सोचेंगे सोशल मीडिया पे कुछ चीजें आ जाएं, फौरी तौर पे उसकी रील्स और उसकी टिकटॉक और चीजें बस चलती रहें, तो फिर वो शो केस किस्म की गवर्नमेंट बन जाती है। अमलन जो है वो एक जो पायदारी के साथ और हमगीर अंदाज में चीजों को नीचे तक मुंतकिल करने वाली गवर्नमेंट होती है, वो नहीं बनती, और उसके असरात नीचे आम लोगों तक पहुंचते भी नहीं है। आप ऊपर पर तक, जैसे मेरे साथ खुद इतराफ किया इस बात को, हकीकत है इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी चाहे सिविल हो, इसने तबाही फेर दी है। आज इस ब्यूरोक्रेसी को ठीक करना भी ज़ाहिर हुकूमतों का काम होता है, जो लेकिन जब सियासतदानों के लूप होल्स आ जाते हैं ना, चाहे सिविल ब्यूरोक्रेसी के पास या कहीं भी आपकी एस्टेब्लिशमेंट के पास, फिर वो मसाइल पैदा होते अच्छा, हैं। मुझे बताएं, पाकिस्तान का नाम 10 खराबी ठीक नहीं 10 ममालिक की फहरिस्त में आ गया। अब ये कितनी जल्दी निकल सकता है? एक तरफ मेजर साहब ने बातें बताई हैं कि जी मरीम नवाज साहबा ने, सीएम ने यहाँ बहुत सारी जो है साहबा ने बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं कि यहाँ ज़राअत के अंदर कोई ऐसा इनकलाब आ जाए जिससे ये 10 नंबरों से पाकिस्तान कहीं और नहीं, देखिए ये आ सकता है, तो आप किसानों को रिलीफ दें, इस तरह का रिलीफ ना दें दिखावे वाला। हाँ। आप उनको किसान कार्ड जारी कर दें, ये कर दें, वो कर दें, चंद लोगों को ट्रैक्टर दे दें, ये और देखिए पंजाब नहीं, इन्होंने तो बहुत बड़ी तादाद है ट्रैक्टरों मैं आपको वैसे बताता हूँ, देखिए हाँ। मेरी अर्ज मैं समझता हूँ, देखिए कोई चीज भी मंसूबा तो वो एक नेक नीति से शुरू किया जाता है ना, लेकिन मसला ये है कि उसके असरात किस हद तक आवाम तक पहुंचते और उसके जरिए आपकी ज़राअत कितनी फलती फूलती, ये इशू होता है ना। पंजाब जो है जिसमें मेजर साहब हम रहते हैं, ये एग्रीकल्चर का हब है पूरे पाकिस्तान का। अब इसके अंदर ही आप अगर पॉलिसियां बनाएंगे बिल्कुल सतही नोयत की, जिसके असरात नीचे किसानों तक मुंतकिल नहीं होंगे, और फिर आप स्टेक होल्डर्स जो है किसानों में से जो लोग मौजूद हैं, किसानों की तंजीमें हैं, किसानों के, उनको जब तक आप एतमाद में नहीं लेते, फिर आप सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के कहने पे चंद ऐसी पॉलिसियां बना देते हैं जिसपे सिर्फ मीडिया में तो आपका बड़ा माहौल बन जाता है, लेकिन नीचे तक किसानों को रिलीफ नहीं मिलता, तो उसके नतीजे में किसान भी आपका तबाह हाल होता है जो हो चुका है, ठीक हो गया। और आपकी ज़राअत भी तबाह होती है जो बिल्कुल हो चुकी है। अगर इसको आपने बेहतर करना है, इजाज शफी साहब बहुत बेहतर शुक्रिया, करना है, तो आपको किसानों को रिलीफ देना होगा। राइट नाज़रीन, इजाज शफी साहब भी आ गए हैं। इजाज शफी साहब, आपने पंजाब असेंबली के अंदर एक बड़ी धुआंधार तकरीर की चंद रोज कबल, उसके अंदर आपने बहुत सारे पॉइंट्स बताए, उसमें कुछ एक ऐसे समझे कि एक गैंग में तो उसे कहूँगा कि जिनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। मेजर साहब किसान विंग के सदर हैं इस वक्त, मुस्लिम नवाज के, उनका कहना यह है कि मरीम नवाज साहबा की पॉलिसीज इतनी शानदार है कि ये जो पाकिस्तान का 10 नंबरों में नाम आया ना, बड़ी जल्दी गायब हो जाएगा। आप क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। जो मैंने ये इन्होंने एक एग्रीगेटर बनाए थे गंदम परचेज करने के लिए, देखें मुझे नहीं पता कि इनका किन 10 नंबरों में, 10 से ये तो पता नहीं 50वें नंबर पे चले जाएंगे। हालात ये हैं कि 2000, थोड़ी सी मैं बात, जी जी बिल्कुल आप बताएं, आप सुनना चाह रहे हैं। 2024 में जब इनकी गवर्नमेंट आई, उस वक्त गंदम क्या वो था, सीजन शुरू था, तो इनके वो एक भट्ट साहब थे, यासीन भट्ट, उन्होंने तकरीरें कि हम 6 बोरियां देंगे, हम 8 बोरियां देंगे। मैं पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि एक बोरी किसी को नहीं देगी। अच्छा जी, एक बोरी। और किसान का माशी कत्ल किया गया, माशी इहतसाल हुआ उस साल। किसान ने मजबूरन सिंध ने और केपी ने 3900 दिया। पंजाब के काश्तकार ने वही गंदम 2400 और 2600 रुपए फी मन बेची। ठीक है, अगला साल आ गया, अगला साल एक नई पॉलिसी लेके आए जी कि हम EWR, इलेक्ट्रिक वेयर हाउस रिसीप्ट, हम इंट्रोड्यूस कराएं। उसमें काश्तकार अपनी गंदम देगा, 70% उसको जो है मुआवजा मिल जाएगा मौके पे, बाकी वो अपना प्रॉफिट से बेचे। मैं वो भी जिम्मेदारी से ऑन एयर आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, एक दाना या एक बोरी गंदम की किसी EWR के तहत किसी काश्तकार से नहीं खरीदी। ठीक हो गया। अब ये तीसरा साल आ गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा माफिया है, बहुत पुराने 1985 से लेके आज तक इस पंजाब पे मुसल्लत हैं किसी न किसी शक्ल में। मैडम का तीसरा साल आया, मैडम ने एक नया इंट्रोड्यूस करा दिया, 11 कंपनी है। आपको याद होगा कि 18 कंपनियां थी PDM1 की गवर्नमेंट में, उन्होंने 35 लाख टन गंदम इंपोर्ट की थी, जिसकी आज तक इंक्वायरी नहीं हो सकी। अगर हुई है तो एक वो सेक्रेटरी गए बस, और कुछ नहीं हुआ। अब 11 कंपनी है जिनकी सहूलियात, अगर आप कहते हैं, मैं यहाँ कह देता हूँ कि वो टाइम ज्यादा हो जाएगा, जो उनको सहूलियात दी गई वो तो मेरा ख्याल है कि पूरा एक ब्लाइंड भी बंदा ये समझ सकता है कि ये सारा एक माफिया है और इनकी गट। थोड़ा सा मोटी मोटी बातें बता, मोटी बातें जी। 11 कंपनी प्राइवेट एग्रीगेट कहा गया उनको, प्राइवेट कंपनी।
ان کو باردانہ فری دیا گیا 6 ارب کا, کیونکہ وہ گورنمنٹ کا اگر پرائیویٹ تو وہ اپنا باردانہ دیں. ہمیشہ باردانہ جو باہر دیتا ہوتا ہے سیلر نہیں دیتا ہوتا. ٹھیک ہو گیا. 6 ارب کا باردانہ گودام ان کو دیے گئے. اچھا جی 400 ملازمین جو تھے وہ ان کی ڈسپوزل پہ دیے گئے. اچھا جی ان کو کہا گیا کہ جی آپ لون لیں, آپ کا 70% جو لون کا انٹرسٹ ہوگا وہ گورنمنٹ آف پنجاب دے گی. وہ کیوں دے گی جی, اس کا کیا؟ اب پوچھے نا, میں نے تو آج بھی کہہ رہا ہوں, دیں جو آپ مجھے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس سے آگے جی کہ وہ گندم ہولڈ کریں گے. گندم ہولڈ کریں گے تو اکتوبر نومبر دسمبر 11% سے لے کے 16% ان کو پرافٹ دیا جائے گا. بھئی جو کاشتکار ہے جو وہ کر رہا ہے اس کو آپ پرافٹ نہیں دے رہے, اس کی پیداواری لاگت نہیں دے رہے, اور ان کمپنیوں کو یہ ساری فیسلٹیز دینے کا کیا تک ہے؟ اگر یہ ساری فیسلٹیز دینی ہے تو وائی ناٹ 30% لون جو انٹرسٹ ہے وہ بھی گورنمنٹ دے کے گورنمنٹ خود وہ کرے. اچھا گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو ڈی ریگولیٹ کر رہے ہیں. ڈی ریگولیٹ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ڈی ریگولیٹ کیا پرائیویٹ کمپنی نے, پرائیویٹ کمپنیوں کو پرائیویٹ رہنے دیں. آج تک یہ بھی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر اور کاشتکاروں کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری کے ہونے کے ناطے, آج تک رجسٹریشن مکمل نہیں ہوئی. آج تک میرا خیال 1 لاکھ کے 1.25 لاکھ بندے کی 40 لاکھ کی رجسٹریشن مکمل ہونی ہے. گندم کی میرے ساتھ سارے ذمہ داری بیٹھے ہیں. گندم کی سوئنگ ہوتی ہے جی اپنا نومبر میں, 1 سے شروع ہوتی ہے 30 نومبر تک ختم ہو جاتی ہے. دسمبر میں آپ نے کیوں نہیں اس کی رجسٹریشن کی, جنوری میں کیوں نہیں کی, فروری میں کیوں نہیں کی؟ بھئی جس بندے کے 10 ایکڑ ہے اس کے 10 ہی رہنے ہیں نا, جس کے 5 ہے اس کے 5 رہنے ہیں. تو آپ وہ کریں, آپ کون سا نئے, آپ تو ٹھیک ہوگا. اس کا جواب میجر صاحب سن لیں جی. اچھا اب کیا ہو رہا ہے, اب ایک اور نئی شروع کر لیے. آج تک ان کمپنیوں کو ایک بوری دانے کی نہیں ملی. وجہ یہ ہے کہ بینکوں نے ان کو لون نہیں دیا. گورنمنٹ نے پورا زور لگایا کہ بینک ان کو لون دے, لیکن بینک ان کو لون نہیں دے رہے. تو جو گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے یہ بھی بری طرح. ٹھیک ہو گیا. میجر صاحب اس کا ذرا جواب دے دیں, آپ تو بڑی ڈیٹیل سے آپ بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں نون کی طرف سے, کسانوں کو وہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے, لیکن انہوں نے بڑے ویلڈ سے کویشچن اٹھائے ہیں. اس کا آنسر کیا ہے؟ سر گزارش ہے کہ یہ میں پہلے کہہ رہا ہوں نا, ہمارے ایک تجربہ دوسرا تجربہ, کئی دہائیوں سے تجربے ہم کرتے آ رہے ہیں. پہلے آپ فوڈ ڈپارٹمنٹ خریدتا تھا, اس کی کرپشن تھی, مانتے ہیں تھے. وہ اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ہماری گورنمنٹ نے کہا یار اس کو نکالو یہاں سے, فوڈ ڈپارٹمنٹ کو, لوگوں کو ڈائریکٹ گیم میں لا. جب ڈائریکٹ گیم میں لائی تو پھر اگلے سال کیا ہوا کہ وہی مافیا فوڈ ڈپارٹمنٹ سے پہلے وہ ملا ہوتا تھا, اب وہ مافیا پھر اکٹھا ہو گیا آڑتی کی شکل میں, پھر ذمہ دار کو پھر نقصان ہوا. پھر گورنمنٹ نے سوچا کہ اب اس سے کیا نکلے. نہیں, ان کا جو سوال ہے کچھ کمپنی ہے جن کو قرضے کے اوپر ان کو جو ہے ادھر ہی آ رہا ہوں سر. اچھا ہوا کیا کہ اگلے سال آ گیا, پھر اگلے سال انہوں نے کہا کہ چلیں یار فوڈ سے بھی جان چھڑائیں, ان سے آڑتیوں سے بھی جان چھڑائیں, اگلا ایک سسٹم اور لے آئیں, کمپنیوں کو لے آئیں. اب ان کمپنیوں سے اگریمنٹ ہو گئے, کمپنیوں نے آ کر اپنے ایم او یو سائن کر دیے. اب کیا ہوا کہ اب پیسہ حالات ایران عراق جنگ کی امریکہ کی وجہ سے حالات, نہیں اس سے پرائیویٹ کمپنیوں کا کیا تھا سر, میں بتاتا ہوں سر. ہوا کیا کہ جو پیسہ بینکوں نے دینا تھا وہ بینکوں نے نہ دیا, بینکوں نے ریفیوز کر دیا. اب جو باردانہ لینا تھا گورنمنٹ نے اسی پیسے سے اسی سسٹم سے, تو وہ آ کے یہاں پہ پھر پھنس گئے. تو یہ سارا پرابلم یہ مجھے نہیں تھوڑی دیر سمجھ آئی, میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا کلیئر کریں. پرائیویٹ کمپنیاں ہیں, بینکوں سے اگر لون بھی لینا تو انہوں نے لینا ہے, ایران کا کوئی ایشو ہے تو چلو پنجاب گورنمنٹ. سر یہی میں کہہ رہا ہوں نا, پنجاب گورنمنٹ کا ایشو ہے, پنجاب گورنمنٹ ان کو سارا کر رہی ہے, ویئر ہاؤسز بھی دے رہی ہے رکھنے, تو ان کے مارجن. یہ کوئی خاص لوگ ہیں, بڑے خاص نہیں لوگ سر. جس نے اپلائی کیا, جس نے اپنی ایکویٹی شو کی, جس نے اپنی کتنی کمپنی ہے جی آپ بتا رہے ہیں ذرا؟ 11 کمپنی ہے. 11 کمپنی جی. وہی انہوں نے اپنی ریکوائرمنٹ پوری کر دی کہ یہ چیزیں ہیں, یہ سیکورٹی ہے, یہ سسٹم ہے, ان کو انہوں نے لائسنس دے دیا. یہ 11 کمپنی, یہ بات صحیح تھی. یہ سوال تو اٹھتا ہے نا کہ 11 کمپنیاں کیا گیا اس حد تک, تو اس سے تو کرپشن کا دروازے تو آپ نے خود کھول دیے. اس کا تو مطلب ہے کہ ایسے نہیں ہے, ان کو ہم نے ہیلپ کیا کہ ذمہ دار کے لیے ہیلپ. لیکن کسان تو کسانوں تک مر گیا نا, وہ تو پہلی مشکلات, وہ ان تک کسان تک مفاد نہیں پہنچ سکا. صرف وجہ یہ تھی, یہ مان رہے کہ کسان تک مفاد کیونکہ پیسہ نہیں, پیسہ ملتا ہے. مطلب یہ کہ یہ پالیسی ٹھیک ہے, کسان تک جو ہے اثرات پہنچنے یہ تو مان گئے نا. احسن صاحب میری بات سنیں, اصل بات یہ ہے یہ بچے نہیں ہیں. میں نے تو کہا نا 1985
نواز شریف تھا چیف منسٹر, آج 25-26 سال بعد نہیں 40 سال 41 سال سوری اس کی بیٹی چیف منسٹر. یہ تو مجھے لگتا ہے وہ کارٹل ہے, پھر کارٹل ہے سارا مافیا, یہ خود یہ بڑے چینی کا ایک کارٹل ہے. یہ جو 11 کمپنی ہے نا, یہ آئی پی پی کی طرح ایک پورا مافیا ہے. جس طرح آئی پی پی 2013 سے 18 اپنے خاندان کو اپنے دوستوں کو لائسنس دے, یہ بھی وہی مافیا ہے. ہم اس کو بالکل بے نقاب کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اب کیا آپ نے کوئی ڈیٹیل نکالی ہے ان میں خاندان کون کون سے اس میں؟ میں بتاتا ہوں. اب ذمہ دار کی بات کر لیں, یہ نکل آئیں گے. اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ بڑا سیلیبریٹ کر رہے ہیں جی 3700 روپے ریٹ ہو گیا ذمہ دار کو. یہ بتائیں ذرا 3600 ان کا کلیم ہے کہ جی میں آ رہا ہوں سر. یہ اور بڑا بلنڈر دیکھیں, انہوں نے غریب کاشتکار کے جسم سے چمڑی بھی ادھیڑ لی اور خون بھی نچوڑ لیا. اب صرف ہڈیاں رہ گئی ہیں. کیسے؟ جیسے اب میں نے بتایا کہ گندم کا حال, اسی طرح کاٹن دیکھ لیں. کاٹن 7000 روپے, 2022 میں کاٹن کا ریٹ 12000 روپے تھا. یہ پوچھ لیں اگر نہیں ہے. آج کاٹن ریٹ سیل ہو رہی ہے 7000 میں. چاول کا ریٹ, مکی کا ریٹ, سٹرس کا ریٹ, گنے کا ریٹ. اچھا وہ اب کیا ہوا ہے یہ 3700 روپے, یہ ان کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ وہی حکومتی مافیا ہے جس نے پچھلے سال 1800 2000 میں گندم خریدی تھی اور اس نے بیچی تھی 4500 5000 میں. اب اس مافیا میں پہلے چند لوگ تھے, اب پورے کے پورے ٹبر آ گئے. اور ٹبروں نے سوچا کہ یار یہ تو 4 مہینے کی گیم ہے, 4 مہینے میں اتنے پیسے. اب وہ سارے ٹبروں نے اس کی گیم, میں آج آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ اکتوبر نومبر میں اس گندم کا ریٹ 6000 پلس ہوگا. اب وہ مافیا آ گیا ہے. اب جو گورنمنٹ نے کام کرنا ہوتا ہے, گورنمنٹ کا کام ہے اسٹریٹجک ریزرو کے لیے کم از کم 30 لاکھ ٹن گندم مینڈیٹری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو اس وقت ہمارے گوداموں میں زیرو ہو گئی ہے. ان کی جو کمپنیاں ہیں, ان کمپنیوں کے پاس آج ایک بوری بھی نہیں ہے, کیونکہ ذمہ دار نے ہولڈ کر لیا کہ جی یہ جو مافیا کما رہا میں کیوں نہ کماؤں, باقی سارے ان کے مافیا نے کر لی. اب کیا کر رہی ہے گورنمنٹ, پھر غریب کا خون جو میں نے آپ کو کہا کیسے نچوڑ رہی. اب وہ پیرا فورس کے ذریعے ان کے گھروں میں چھاپے مار رہے ہیں کہ جی آپ 100 من رکھ سکتے ہیں. بھائی جب یہ سسٹم ہی ڈی ریگولیشن ہو گیا, ڈی ریگولیٹ ہو گیا ہے, میں 100 من رکھوں یا 50 من رکھوں, ڈی ریگولیشن جب ہوگی ٹھیک ہے ہو گئی. آپ کون ہوتے ہیں میرے گھر میں چھاپے مارنے والے؟ اچھا میں اپنی گندم ملتان بیچوں, میں سائیوال بیچوں, میں پشاور بیچوں, میں جہاں مرضی اس کو سیل کروں, جب آپ نہیں لے رہے تو آپ وہ ضلع بندی کر دی, صوبائی بندی کر دی ہے. دیکھیں پھر وہی یہی ہے جو ہڈیوں سے ماس نچوڑا کھینچ لیا ہے اور خون نچوڑ کے اب صرف ایک ڈھانچہ رہ گیا. ٹھیک ہو گیا. سن لیں اب دوسرا یہ کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں جی 3500 سے اوپر نہ بیچیں. بھئی ہماری گندم ہے, ہم جس ریٹ پہ مرضی بیچیں. ہاں جو گنا مافیا ہے کہ وہ زرداری اور نواز شریف ہے, وہاں ڈی ریگولیٹ کیا ہوا ہے, وہاں مل مالک کی مرضی, ان کی مرضی, مل مالک نہیں, یہ مل مالک ہیں, یہ 200 روپے بھی لے رہے ہیں, پوچھ لیں ان سے, یہ وہ 400 روپے بھی لے رہے ہیں. وہاں ان کو فری فار آل ہے کہ جو جس ریٹ پہ لیں. چینی چاہے وہ 120 روپے دیں, چینی چاہے وہ 180 روپے دیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. تو خدارا اچھا یہ 3600 3700 والی جو بات ہے یہ ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں سب کو مل رہی ہے 3500 3600 میں. نہیں 3500-3600. پھر دیکھیں ہماری کاسٹ جو ہے نا, پیداواری لاگت جو ہے وہ اس حساب سے اگر اس کو کیلکولیٹ کیا جائے تو ہمیں کم از کم 5500 روپے فی من, کیونکہ ڈیزل کے ریٹ دیکھ لیں پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں. صرف یہ پاکستان, نہ بنگلہ دیش میں, نہ انڈیا میں. 3600 کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہو گیا, کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں, نہ گورنمنٹ کا کوئی ہاتھ ہے, نہ گورنمنٹ کی وجہ, یہ مافیا نے کیا ہے یا ذمہ دار نے خود ہولڈ کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. میں آپ کی طرف آتا ہوں ذرا. فاروق چوہان صاحب کیا کہتے ہیں, آپ نے دونوں کی باتیں سنی. دیکھیں اصل مسئلہ یہ تو ہے نا, دیکھیں یہ اس کو تو ماننا پڑے گا, میجر صاحب ہوں یا بھی بات ہو رہی تھی, دیکھیں کہ یہ ظلم تو ہوا ہے کسانوں کے ساتھ, معاشی قتل عام ہو گیا. دیکھیں یہ ساری چیز سارا جائزہ ہی تو ماننا پڑے. پھر غریب کاشتکار تو پس کے رہ گیا. نہیں لیکن میجر صاحب تو کہہ رہے ہیں بڑی خوشحالی ہے. میجر صاحب یہ تو ماننا نہ کہ نیچے تک پالیسی جو بنائی اس کے اثرات تو نہ پہنچے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ واقعتاً بات یہ کہ ڈیزل اتنا زیادہ مہنگا کر دیا گیا, جو بنگلہ دیش کی نسبت دیکھ لیں, باقی ابھی بات ہوئی سری لنکا, انڈیا, باقی جہاں پہ انہوں نے سبسیڈائز بھی کیا, ہم نے 20% زیادہ قیمتیں بڑھا دی پیٹرول کی. ڈیزل تو براہ راست ظاہر آپ کو پتا استعمال ہوتا ہے ٹیوب ویلز وغیرہ. دیکھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تو ظلم کر دیا, پھر آپ دیکھیں کھادیں آپ کی مہنگی, آپ کے زرعی ادویات مہنگی. آپ کس طرح کا کسان دوست ملک ہیں, یہ کسان دوست پنجاب ہے, ذرا بتائیں تو صحیح نا, صرف باتیں کرنے سے نہیں کسان دوست پنجاب ہو جاتا. کہ کسان دوست کے حوالے سے ہم کسانوں کا ریلیف دے رہے ہیں. جب تک آپ کھادیں سستی نہیں کرتے,
زرعی ادویات میں سبسڈی اس کا ذرا کرتے جواب لے لیتا ہوں کسانوں کو ریلیف نہیں میجر صاحب، دیتے، یہ دونوں کی باتیں آپ نے تو سن لی، پھر کیسے میجر صاحب، آپ نے کسان کیسے خوشحال ہو؟ دونوں کی باتیں سن لی. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ ریپیٹ کریں کہ ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ مریم نواز صاحبہ کی کون سی ایسے سٹیپس ہیں جو آپ کو لگتے ہیں کہ کسان دوست ہیں اور ان کی باتیں آپ کو ٹھیک نہیں کوئی لگتی. ایک دو بتا دیں. دوسری یہ جو بات کہتے ہیں جی 3600 مہنگائی اتنی ہے کہ وہ 5500 کہا ہے نا جی آپ نے؟ جی ہاں کہ اصل میں یہ 5500 میں ہو تو تب تو ٹھیک ہے، 3600 کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ہماری 4000 سے زیادہ ہماری پیداواری لاگت ہے. یہ ہے کہ دیکھیں نا، یہ بجا فرما رہے میرے بھائی، جو لاگت جو ہے نا بڑھتی جا رہی ہے. لیکن ہم نے جو پچھلے سال کیلکولیشن کی تھی 3500 روپے تک کاسٹ ہماری آتی تھی، اسے پرافٹ 100 روپے اور 200 جو بھی ہو. تو اس سال کاسٹ نہیں کیا آپ نے؟ ابھی تو سر پیٹرول اب بڑھا ہے، ابھی سسٹم سارا ہوا ہے، اب اس کا کھاد نیا ریٹ آئے گا، اس کا بیج کا نیا ریٹ آئے گا. کٹائی تو ہو رہی ہے، پھر کٹائی کا ابھی میری ہارویسٹر پہلے لے رہی تھی 7000 6000، اب وہ 10000 پہ چلی گئی ہے، تو پیٹرول مہنگا ہو گیا. اسی طرح جو ہم کیا نام ہے سسٹم میں جو چیزیں دوائیاں لا رہے تھے، چیزیں لا رہے تھے. اچھا، آپ ان کی بات سے پھر ایگری کرتے ہیں؟ آپ ان کی بات سے ایگری کرتے ہیں کہ اب مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ 3600 یا 3500 یہ بھی جی نہیں بہت کم ہے. میں کہتا ہوں کم ہے نا، لیکن ایسا ایسا چلیں گے سر، آگے بھی چلنے. باقی یہ رہا کہ ایک صرف ذمہ دار کو تو نہیں ہم نے اینگل کرنا نا. میں خود ذمہ دار ہوں، ٹھیک ہے ہمارا کہیں نہ کہیں نقصان ہو رہا ہے، لیکن 3 سال سے ہو رہا ہے جی. 3 سال سے صبر کریں نا. ایک سسٹم ہے، ایک ہمارا 15 کروڑ آبادی جو ہے شہروں میں رہتی ہے، ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، ان کو بھی فیڈنگ دیکھنی ہے کہ وہ آٹا برداشت کر سکے گا، وہ کیا نام ہے گھر کا راشن چلا سکے گا، بجٹ چلا سکے گا. تو وہ ساری چیزوں کو مد نظر اچھا یہ نقطہ نظر دیکھیں. یہ جو میرے سب کہہ رہے دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی جو بھی بات ہے نا 5000 تو پچھلے دفعہ مطالبہ کیا جائے، 5500 بھی 5500 اس وقت ہونا چاہیے تھا، جو نہیں ہوا، کسانوں کو ملنا چاہیے تھا. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ آپ شہروں کی بات کریں، ظاہر شہروں کے اندر پہلے کیا ہوتا ہے، ہمیشہ سے ہوتا ہے نا کہ یہاں ہمیشہ تندوروں کو سبسیڈائز کرتی تھی گورنمنٹ کہ بھی یہ روٹی جو ہے نا، اب آپ کو پتا ہے کہ 20 روپے کی اناناؤنس 20 روپے کی بک رہی ہے روٹی، ویسے 14 روپے گورنمنٹ کا ریٹ ہے. آپ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ شہروں میں آپ تندور مالکان کو باقی لوگوں کو سبسیڈائز کرتے تھے، گورنمنٹ کرتی تھی، اس کے نتیجے میں روٹی کی قیمت کم ہوتی تھی، اور کسانوں کو بھی سبسیڈائز کر کے 5000 سے اوپر لے کے 5500 کرتی گورنمنٹ، تو تب کسانوں کو بات سن لیں، میری بات سن لیں. نومبر اسی ساتھ سن لیں ایک نقطہ صرف میرے ساتھ یہ نقطہ تو ٹھیک ہے نا کہ اس میں ایک جو سٹیک ہولڈر ہے وہ عوام ہے. 55 میں پھر وہ جو مہنگائی ہوگی وہ عوام تو گورنمنٹ نے مینج کرنا ہے نا، آپ یہ دیکھتے نہیں. میں دیتا ہوں جو اکتوبر نومبر دسمبر جنوری تک ریکارڈ دیکھ لیں موبائل میں یا مارکیٹ میں چلے جائیں، کیا اس وقت 4500 5000 5500 روپے ریٹ نہیں تھا گندم کا؟ تو اس وقت کیسے روٹی ملتی رہی ہے؟ اس وقت گورنمنٹ کدھر تھی؟ کچھ دن ہوا ہے، اس کے بعد گورنمنٹ نے اس کو انتظامیہ کو موو کیا. میں بھی ڈسٹرکٹ میں تھا، گورنمنٹ انتظامیہ کو موو کیا اور فوراً نیچے رہا. 4500 سے لے کے یہ مڈل مین نے جو مافیا نے گندم خریدی ہے، یہ جو مافیا اس میں آگے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور دوسری بات یہ جب یہ بحران آئے گا، یہ بتا دیں اب پاکستان بدترین غذائی کمی کے جو ممالک ہے اس میں آ گیا ہے. اب میرے صاحب نے پوری ایک لسٹ بتائی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس وقت پنجاب گورنمنٹ جو سٹیپس لے رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ان سٹیپ سے پاکستان چلیں 6 ماہ میں سال میں نکل جائے گا اس لسٹ سے؟ نہیں جی بالکل نہیں. سارے جتنے سٹیپس ہیں یہ سارے کرپشن کو پروموٹ کر رہے ہیں. جتنی سبسڈیز ہیں ٹریکٹر مل گئے ہیں، سن لیں نا جی، کوئی 1000-2000 ارب روپے سے زیادہ کی سبسڈیز چل رہی ہیں یہ کاشتکار. تو بھائی سیدھا سیدھا کاشتکار کو پیداواری لاگت دیں، سیدھا سیدھا وہی. ایک طرف کہہ رہے IMF کہتا ہے جی سبسڈی نہیں دینی کاشتکار کو، اس کی گندم میں سپورٹنگ پرائز نہیں دینی. دوسری طرف آپ ٹریکٹر ہو گیا، وہ ہو گیا کسان کارڈ ہو گیا، وہ اپنا کیا کہتے ہیں مشینیں، اس کا کوئی آڈٹ نہیں، کوئی چکر نہیں. جیسے ابھی پیٹرول دے رہے تھے، آپ کو پیٹرول ملا؟ پوچھیں کسی ہم نے، کسی کو بھی نہیں ملا. اچھا 1500 روپیہ جو ڈیزل کا کسی کو ملا؟ ہاں. میں آپ سن لیں ان کو کیا ملا. آپ نے ابھی ایک منسٹر نے کہا تھا، لیکن ابھی چند دن کے بعد آنے والا ہے اپنا بجٹ، آپ دیکھ لیجئے گا، اس میں یہ کہیں گے ہم نے 1 ارب روپے کا پیٹرول دے دیا. یعنی وہ کھا جاتے ہیں، سبسڈی میں خود کھا جاتے ہیں، اس کا آڈٹ ہی نہیں ہے.
بھئی آپ ڈائریکٹ کیوں نہیں ریلیف دے رہے، ڈائریکٹ اس کی گندم کیوں نہیں، ڈائریکٹ اس کو سپورٹنگ پرائز نہیں دے رہے، ڈائریکٹ سبسڈی کیوں نہیں دے رہے، ڈائریکٹ دینا آپ کسانوں کی لاگت کے مطابق دیں، اس کی لاگت زمیندار کو فائدہ ملے گا۔ آپ سنیں ان کمپنیوں کو 16% پرافٹ دے رہے ہیں، کسان کو بھی دیں، فرانس کا آڈٹ کرائیں، اس کو 15% 25% اس کو پرافٹ دیں، تاکہ آپ کا جو ایگریکلچر پھلے پھولے، جب ایگریکلچر پھلے پھولے گا تو ہمارا ملک خوشحال ہوگا۔ بہت شکریہ اعجاز شفیع صاحب آپ کا، فاروق چوہان صاحب آپ کا، میجر ریٹائرڈ ذوالفقار صاحب آپ کا۔ ناظرین آپ نے میرے شرکا کی باتیں سنی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اپنے مزاج کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔